السلام علیکم۔ ایڈوانسڈ الگوریدمز انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہوگا، جس میں ہم ریلیشنز اوور ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کی بات کریں گے۔ ہمارے پہلے لیکچر میں، اسے جو پریویس لیکچر تھا، اس میں ہم نے کمپلیکسٹی آف الگوریدمز کی بات کی تھی، اور اسپیشلی ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے، کیونکہ ہم کسی بھی الگوریدم کا جو ٹائم آف ایگزیکیوشن ہے اس کو انفیکٹ کمپیوٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جتنی بھی ایسمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں وہ انفیکٹ کیا ہیں، ان کو ایسمپٹوٹک کیوں کہتے ہیں، اور ان کے اوپر ویریس ہم نے کائنڈ آف کچھ انالیسس بھی کیا تھا۔ آج ہمارے اس لیکچر میں ہم ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر ریلیشنز کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر کو کنٹینیو کروں، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر ریلیشنز کیوں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں بتایا تھا کہ ریلیشن کین اونلی بی ڈیفائنڈ آن اے سیٹ، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ٹو گیون سیٹس ہوں اور کسی ایک سیٹ کی کسی دوسرے سیٹ کے ساتھ اگر کوئی ایسوسیشن ایگزسٹ کرتی ہے، تو دین وی کین ڈیفائن سم سارٹ آف ریلیشنز اوور دیز ٹو سیٹس، آف کورس فرام سیٹ ایکس ٹو سیٹ وائی۔ ان میں سے آپ ایک سیٹ کو سورس سیٹ کہیں گے، اور آف کورس دوسرا جو ہے اس کو آپ ٹارگیٹ سیٹ کہیں گے، یعنی کہ دیر ول بی اے ریلیشن فرام سورس سیٹ ٹو ٹارگیٹ سیٹ۔ اس میں ہم اسی طرح کے ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ ان ریلیشنز کو آپ نے ریکرسیو ریلیشنز سے کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ ریکرسیو ریلیشنز جو ہم نے ڈیفائن کیے تھے، اس میں ہم ریکرسیو الگوریدمز اور ریکرسیو فنکشنز کی جو بات کی تھی، اس میں ہم نے ان کی دو ٹائپس ڈیفائن کی تھیں کہ آپ کے پاس کوئی ہوموجینیس ریکرسیو ریلیشنز ہوں گے، نان ہوموجینیس ہوں گے، لیکن یہ وہ والے ریلیشنز نہیں ہیں، ریکرسیو ریلیشنز نہیں ہیں۔ دیز آر سمپل ریلیشنز وچ وی یوزلی ڈیفائنڈ آن کلیکشن آف ایلیمنٹس۔ تو اس کیس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر ریلیشنز کیوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ تو ہم سیٹس کے اوپر ڈیفائن کرتے ہیں، اور کیا ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر یہ ویل ڈیفائنڈ ہیں؟ تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈیفائن کیا تھا کہ ایسمپٹوٹک نوٹیشنز جو ہیں وہ انفیکٹ کوئی نوٹیشن نہیں ہے، کسی ایک فنکشن کا نام نہیں ہے، دیٹ از کلیکشن آف ایلیمنٹس، یعنی کہ وہ سیٹ آف فنکشنز ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نے تھیٹا نوٹیشن کی بات کی، اومیگا نوٹیشن کی بات کی، بیگ او نوٹیشن کی بات کی، اور جب ان کو ہم نے میتھمیٹیکلی ڈیفائن کیا، تو ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل بیگ او جو ہے، وہ بیگ او تو ٹھیک ہے ایک نوٹیشن ہے، لیکن جب تک آپ بیگ او آف سم فنکشن نہیں ڈیفائن کریں گے تو اس وقت تک سچویشن جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم نے ایک پرٹیکولر کوئی فنکشن جی این لیا، اور اس کے اوپر ہم نے بیگ او جی این ڈیفائن کیا، اور ہم نے کہا کہ بیگ او جی این از سیٹ آف آل دوز فنکشنز وچ آر ایسمپٹوٹیکلی لیس دین آر ایکول ٹو جی این، یعنی کہ ہم نے یہ پروو کیا کہ اگر آپ کوئی کانسٹنٹ سی اور کوئی پازیٹیو انٹیجر این ناٹ فائنڈ کر لیں سچ دیٹ ایف این از لیس دین آر ایکول ٹو سی جی این فار آل این گریٹر دین آر ایکول ٹو این ناٹ، تو ایف این ول بلانگ ٹو بیگ او جی این۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ایف این بلانگ ٹو بیگ او جی این، تو اس کے معنی یہ ہیں انفیکٹ کہ بیگ او جی این از اے سیٹ آف فنکشنز۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ بیگ او جی این کوئی ایک فنکشن نہیں ہے، بلکہ دس از اے کلاس آف فنکشنز، اور یہ وہ کلاس آف فنکشنز ہیں وچ آر ایسمپٹوٹیکلی لیس دین آر ایکول ٹو جی این۔ سملرلی ہم نے جب اومیگا جی این کو ڈیفائن کیا، تو وہ بھی آپ کے پاس ایک کلاس آف فنکشنز تھی وچ آر ایسمپٹوٹیکلی گریٹر دین آر ایکول ٹو تھیٹا جی این، یعنی کہ جب آپ نے تھیٹا جی این ڈیفائن کیا تو آپ نے کہا کہ اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے کانسٹنٹ سی اینڈ اے پازیٹیو انٹیجر این ناٹ such that CGN is less than or equal to Fn for all n greater than or equal to n naught, then we say that Fn belong to omega Gn. Similar was the case of theta Gn، یعنی کہ theta Gn میں آپ نے کہا کہ اگر آپ کوئی دو کانسٹنٹس C1 اینڈ C2 فائنڈ کر لیتے ہیں اور کوئی پازیٹیو انٹیجر n ناٹ فائنڈ کر لیتے ہیں such that C1 Gn is less than or equal to Fn is less than or equal to C2 Gn, then Fn belong to theta Gn. تو اس کا اگر میں کمپیریزن کروں کہ بیگ او، اومیگا او اور تھیٹا جی این یہ انفیکٹ کس چیز کو میئر کر رہے ہیں، تو بیگ او انفیکٹ آپ کو میکسیمم یعنی کہ ایٹ موسٹ کاسٹ آف اینی الگوریدم دے رہا ہے، اور اومیگا جی این آپ کو اس کی منیمم کاسٹ دے رہا ہے، اینڈ تھیٹا جی این اس کا ایگزیکٹ آرڈر دے رہا ہے، یعنی کہ آلموسٹ ایوریج کاسٹ آف دا الگوریدم۔ تو لہٰذا ہم نے ان تینوں نوٹیشنز کو دیکھا کہ یہ کوئی ایک فنکشن کا نام نہیں، بلکہ یہ سیٹ آف فنکشنز ہیں۔ سملر از دا کیس آف لٹل او اینڈ اومیگا او، اور ان کے درمیان لٹل او اور بگ او کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، دس از یو آلریڈی نو۔ اب جب میں نے یہ دیکھ لیا، یہ جب میں نے پروو کر لیا کہ انفیکٹ میرے پاس جتنی بھی یہ نوٹیشنز ہیں
تھیٹا جی این اومیگا جی این یہ انفیکٹ کلاس آف فنکشنس ہیں, کلاس آف ایلیمنٹس ہیں, یعنی کہ سیٹ آف ایلیمنٹس ہیں, کلیکشنس ہیں. تو دین آف کورس اٹ از پاسبل ٹو ڈیفائن سم کائنڈ آف ریلیشنز اوور اٹ. اب ریلیشنز جو ہم ڈیفائن کریں گے وہ آف کورس ہم کوئی انٹرسٹنگ قسم کے ریلیشنز کی بات کریں گے. ریلیشنز تو کسی طرح کے بھی ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں, لیکن موسٹلی ایک کلاس آف ریلیشنز ہے جن کو ہم میتھمیٹکس میں ڈیفائن کرتے ہیں. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان پرٹیکولر کریکٹرسٹکس کو اگر کوئی کلاس آف ایلیمنٹس یعنی کہ سیٹ آف ایلیمنٹس یا فنکشن سیٹ آف فنکشنز اگر ان کریکٹرسٹکس کو اگر سیٹسفائی کرتا ہے تو اس سے ہمیں ماڈلنگ میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے. ہمیں کافی اس سسٹم کو ماڈل کرنے میں یا اس کا میتھمیٹیکل ماڈل بنانے میں اور اس کا انالیسس کرنے میں ہمیں کافی وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم سم سارٹ آف ریلیشنز ڈیفائن کرتے ہیں جس سے اس کسی بھی پرابلم یا اس ڈومین کے بارے میں ہمیں اچھی خاصی ایک انفارمیشن مل جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ خاص قسم کے ریلیشنز ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ کلیکشن آف ایلیمنٹس کے. وہ بھی آج بھی ہم ایزمپٹوٹک نوٹیشن میں بھی کچھ خاص قسم کے ریلیشنز کی ہی بات کریں گے. وہ خاص قسم کے جو ریلیشنز ہیں ان کو یوزلی آپ ریفلیکسو ریلیشنز آپ نے آلریڈی پڑھ رکھا ہوگا, یا اسی طرح سے سیمیٹرک ریلیشنز, ٹرانزٹیو ریلیشنز, اینٹی سیمیٹرکس اینڈ اے سیمیٹرک ایٹسٹرا. دیر آر ویریس کائنڈ آف ریلیشنز. لیکن آج کے ہم اس لیکچر میں پرٹیکولرلی صرف ریفلیکسو ریلیشن, سیمیٹرک اور ٹرانزٹیو ریلیشنز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے جو نوٹیشنز ہیں, ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں, وہ ان ریلیشنز کو سیٹسفائی کرتی ہیں. تو اس کے لیے آف کورس ہمیں پہلے تو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ انفیکٹ ریفلیکسو ریلیشن, سیمیٹرک اینڈ ٹرانزٹیو یہ ہوتے کیا ہیں. ان کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک دو کومنٹس اور دیتا چلوں کہ ہم انفیکٹ جب آپ کے پاس تھیٹا ایوریج یا اس کی آلموسٹ ایگزیکٹ آرڈر کو میئر کرتا ہے تو پھر ہم بگ او اور اومیگا او کو کیوں ڈیفائن کرتے ہیں جو آپ کو پارشل انفارمیشن دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکٹ ہمارا آبجیکٹیو تو یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو کمپیوٹ دا ایگزیکٹ, یعنی کہ اس کا لوور باؤنڈ بھی اور اپر باؤنڈ بھی کسی بھی الگوریتم کی کمپیوٹیشن کاسٹ کا ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سم ٹائمز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو فائنڈ دا ایگزیکٹ آرڈر آف دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف اینی الگوریتم. جیسے اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. جیسے اگر آپ فار ایگزامپل اگر یوں پروو کر لیں کہ اف n از ایون دین دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف الگوریتم از اے این اسکیئر, اور اگر آپ یہ پروو کر لیں کہ اگر n جو ہے وہ آڈ ہے اور اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ بی این ہے, تو دین آف کورس یو کی ناٹ سے ویدر دس یو کی ناٹ سے دیٹ دا کاسٹ آف دس الگوریتم از تھیٹا اے این اسکیئر, یعنی کہ تھیٹا این اسکیئر آر تھیٹا این. آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اس کیس میں آپ الگوریتم کی کمپلیکسٹی کو تھیٹا کی ٹرمز میں میئر نہیں کر سکتے. یا ان جنرل اگر میں یہ بات کہوں کہ کسی بھی الگوریتم کا میں پروو کر لوں کہ کسی بھی الگوریتم کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے اس کی میکسیمم جو کاسٹ ہے دیٹ از اے این اسکیئر اور اس کی جو منیمم کاسٹ ہے وہ بی این ہے, تو اگین آئی کین ناٹ سے دیٹ دا کمپلیکسٹی آف دس الگوریتم از تھیٹا این اسکیئر آر تھیٹا این. تو لہٰذا ہماری خواہش تو یہی ہے, ہماری انٹرسٹ تو یہی ہے کہ ہم کسی بھی الگوریتم کی کمپلیکسٹی کو, ٹائم کمپلیکسٹی کو تھیٹا کی ٹرمز میئر کرنا چاہتے ہیں. بٹ اف وی ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ انفارمیشن سچ دیٹ وی کین فائنڈ دا ایگزیکٹ آرڈر آف دا کمپلیکسٹی آف الگوریتمس, تو اس کیس میں ہم بگ او اور بگ اومیگا کی بات کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم اس کا ایگزیکٹ آرڈر فائنڈ نہیں کر پا رہے تو ہمیں کچھ پارشل انفارمیشن تو مل گئی ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم وہاں پہ بگ او اور بگ اومیگا کی بات کرتے ہیں. تو یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز اب کلیئر کرتا چاہوں, انفیکٹ میں نے آپ کو اس کی ریزننگ بھی دے دی ہے کہ بگ او اومیگا او ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جس وقت ہمارے پاس ایگزیکٹ آرڈر جو ہے وہ کسی بھی الگوریتم کا نہیں کمپیوٹ کیا جا رہا. اس سچویشن میں ہم بگ او اور اومیگا کی بات کریں گے. ادروائز ہماری انٹرسٹ یہ ہوگی, خواہش ہماری یہ ہوگی اور ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی ہوگا کہ ہم کسی بھی الگوریتم کی کمپیوٹیشنل کاسٹ کو تھیٹا کی ٹرمز میں میئر کر سکیں. یہ تو بات تھی کہ ہم کب کسی بھی الگوریتم کو کس یونٹ کے ساتھ ناپنے کی کوشش کریں گے اور کس کے ساتھ ہم اس کو میئر کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کو ریزننگ دے دی. اب ہم چلتے ہیں ان جتنی بھی ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں ان کے اوپر ہم ریلیشنز ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ ریفلیکسو ریلیشن, سیمیٹرک ریلیشن, ٹرانزٹیو اینڈ ایٹسٹرا. اس سے پہلے کہ میں اب فار ایگزامپل ریفلیکسو ریلیشن آن ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ڈیفائن کروں, میں آپ کو ریفریش کرتا چلوں اور اس کی آپ کو اوور ویو یا آپ کو اس کا تھوڑا سا اس کا انالیسس کر دوں کہ انفیکٹ ریفلیکسو ریلیشنز ہوتے کیا ہیں, اور کوئی ریئل ورلڈ سے میں کپل آف ایگزامپلس لے کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ریفلیکسیوٹی ہوتی کیا ہے اور ہم ان کو کس وقت یوز کرتے ہیں یا
اس کو کیسے پروو کرتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر کلاس آف جو ایلیمنٹس ہے ان کے اوپر ریفلیکسیوٹی جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے. لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سیٹ اینڈ آر از اے ریلیشن اوور ایکس, دین آر از سیڈ ٹو بی ریفلیکسیو اف اے یعنی کہ ایک آرڈر پیئر اے بلانگس ٹو آر فار آل اے بلانگس ٹو ایکس. یہ تو ہماری ڈیفینیشن ہوگی کہ کوئی بھی ریلیشن ہم آر کہیں گے کہ وہ ریفلیکسیو ہے جب اس میں سارے ایلیمنٹس اے اس ریلیشن کو بلانگ کر رہے ہوں. یعنی کہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اف اے از ریلیٹڈ ود اٹ سیلف فار آل اے بلانگس ٹو ایکس دین ریلیشن آر از کالڈ ریفلیکسیو. اس کی آگے اگزامپل دیکھتے ہیں. لیٹ جی بی اے گراف, لیٹ اس ڈیفائن اے ریلیشن آر اوور جی ایز if node x is connected to y then xy belongs to g. Reflexivity is satisfied over G if for every node there is a self loop. The next example is let P be a set of all persons and S be a relation over P such that if xy belongs to S then x has same birthday as y. Of course this relation is reflexive because xx belongs to S. یہ میں نے آپ کو ریفلیکسیو ریلیشن کی کپل آف ایگزامپلس دی. یہاں پہ پہلے تو میں نے آپ کو ریفلیکسیو ریلیشن کی ڈیفینیشن دی کہ اگر ایکس ایکس بلانگس ٹو آر یعنی کہ اف ایکس از ریلیٹڈ ود ایٹ سیلف فار آل ایکس بلانگ ٹو ایکس دین ریلیشن آر از کالڈ ریفلیکسیو ریلیشن. پھر میں نے آپ کو کپل آف ایگزامپلس دی. پہلی میں نے آپ کو ایگزامپل جو دی دیٹ از فرام دا ورڈ آف میتھمیٹکس, یعنی کہ میں نے آپ کو ایک گراف کی ایگزامپل دی. اف یو آر گیون اے گراف جی وچ از آف کورس کنسسٹنگ آف سیٹ آف آل سم ورٹیسز اینڈ سیٹ آف آل ایجز, اور اس کے اوپر اگر میں کوئی ریلیشن ڈیفائن کرتا ہوں کہ x is related with y if there is an edge from x to y. اب اگر اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ گراف ہے اس کے اوپر کوئی ریفلیکسیوٹی ڈیفائن کی جا سکتی ہے یا نہیں, یا کس قسم کا گراف جو ہے وہ ریفلیکسیو ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس کیس میں x کا اگر کوئی if x is connected with itself then of course the relation will be ریفلیکسیو, یعنی کہ یہ گراف جو ہے وہ ریفلیکسیو ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گراف کے ہر نوڈ کے اوپر ایک سیلف لوپ ہو, یعنی کہ اف ایکس از کنیکٹڈ ود اٹ سیلف, یعنی کہ اگر ہر نوڈ اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ جو ہم نے ریلیشن ڈیفائن کیا اس گراف کے اوپر دیٹ از اے ریفلیکسیو ریلیشن. لیکن اگر کوئی ایک بھی نوڈ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ سیلف لوپ نہیں ہے تو دین وی کین ناٹ سے دیٹ دس گراف از اے سیٹسفائی دا ریفلیکسیوٹی آف اے ریلیشن. تو یہ تو ایگزامپل تھی جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کے گراف کے اوپر ہم کیسے ریلیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کو دیکھا کہ کس سچویشن میں یا کس صورتحال میں آپ کا گراف اس کے اوپر جو ریلیشن ڈیفائن کیا ہے وہ ریفلیکسیو ریلیشن ہے. دوسری میں نے ایگزامپل دی کہ فار ایگزامپل اف یو آر گیون اے کلیکشن آف ایلیمنٹس لائک سیٹ آف آل پرسنس, اور ہم نے اس کے اوپر ایک ریلیشن ڈیفائن کیا کہ ایکس از ریلیٹڈ ود وائی اف ایکس ہیز سیم برتھ ڈے ایز وائی. یعنی کہ ہم نے کہا کہ ایکس وائی اگر دو پرسنز ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ریلیشن اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ ایکس اور وائی کا اگر سیم برتھ ڈے ہے تو وہی سے دیٹ ایکس وائی بلانگس ٹو دس ریلیشن, یعنی کہ ایکس از ریلیٹڈ ود وائی. آف کورس دس ریلیشن از اگین ریفلیکسیو ریلیشن, کیونکہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ احمد ہیز سیم برتھ ڈے ایز احمد تو آف کورس دس از ٹرو فار اینی پرسن جو بھی ہم لیں. تو لہٰذا یہ بھی آپ کی ایک ایگزامپل ایسی ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ this set یا collection of elements under this relation satisfies the reflexivity condition. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ میں نے ریفلیکسیو ریلیشن کی ڈیفینیشن دی, پھر آپ کو بعد میں کپل آف ایگزامپلس دیں, اور اس طرح سے اب آپ کوئی بھی اگر ریلیشن دیکھنا چاہیں کہ کیا وہ ریفلیکسیو ہے یا نہیں تو دین اٹ از ویری ایزی, کیونکہ آپ نے اس کا ایک طریقہ سیکھ لیا ہے کہ اگر اس کے اندر سارے وہ آرڈر پیئرز ہیں جس میں ایکس کا اپنے ساتھ کوئی ریلیشن ہے فار آل ایکس دین دا ریلیشن از کالڈ ریفلیکسیو ریلیشن. اب چلتے ہیں ریفلیکسیوٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اوور دا ایزمپٹوٹک نوٹیشنز, یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ہماری ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں تھیٹا, اومیگا, بگ او, لٹل اومیگا, کیا وہ ریفلیکسیوٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی. آئیے چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. فرسٹ آف آل وی وانٹ ٹو پروو دیٹ تھیٹا سیٹسفائز دا ریفلیکسیو کنڈیشن. تھیٹا ول سیٹسفائی دا ریفلیکسیو کنڈیشن جب ہم یہ کہہ سکیں کہ ایف این بلانگس ٹو تھیٹا ایف این, یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تھیٹا جی این تو اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ سیٹ آف آل دا فنکشنز وچ آر لیس دین آر ایکول ٹو ایزمپٹوٹیکلی لیس دین آر ایکول ٹو جی این. تو اب یہاں پہ جب ہم نے یہ کہنا ہے کہ تھیٹا نوٹیشن جو ہے تھیٹا آف جی این اٹ سیٹسفائز دا ریفلیکسیو کنڈیشن, تو انفیکٹ ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ ایف این بلانگ ٹو تھیٹا ایف این. تھیٹا ایف این بلانگ ٹو تھیٹا ایف این, اس کے پروو کرنے کے لیے ہمیں یہ پروو کرنا پڑے گا کہ دیر ایگزسٹ ٹو کانسٹینٹس سی ون اینڈ سی ٹو
such that C1 into Fn less than or equal to Fn is less than or equal to C2 into Fn for all n greater than or equal to n naught. Of course this condition is satisfied. اگر میں n naught کو 1 لے لوں اور C1 C2 دونوں کو بھی 1 لے لوں تو then this condition is true, کیونکہ اس کیس میں آپ کے پاس آ جائے گا Fn is less than or equal to Fn is less than or equal to Fn which is of course always true for all values of n. تو لہٰذا تھیٹا جو ہے اس کے اوپر reflexive condition is satisfied. Similarly I can prove کہ بگ او اور بگ اومیگا وہ بھی ریفلیکسو ریلیشنس ہیں، کیونکہ بگ او کے کیس میں مجھے سمپلی یہ پروو کرنا ہے کہ ایف این از لیس دین اور اکول ٹو سی ایف این. تو اس کیس میں اگین اف یو ٹیک دا ویلیو آف سی اکول ٹو 1 اینڈ این ناٹ از اکول ٹو 1 دین دس کنڈیشن از سیٹسفائڈ. سملر از دا کیس آف اومیگا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جب اس ریفلیکسو ریلیشن کی بات کی اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ کون سی ایزمپٹوٹک نوٹیشنز جو ہیں وہ ریفلیکسو کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں، تو آئی ہیو سین دیٹ تھیٹا بگ اومیگا اور بگ او آل دیز 3 نوٹیشن سیٹسفائی دا ریفلیکسو کنڈیشن. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں آل دیز 3 نوٹیشنز کین بی ان فیکٹ سین ایز کہ پہلی جو آپ کی نوٹیشن ہے بگ او اس میں لیس دین آر ایکول ریلیشن ہے، اور جو دوسری نوٹیشن ہے بگ اومیگا اس میں گریٹر دین آر ایکول ریلیشن ہے، اور تیسری نوٹیشن تھیٹا جو ہے ان فیکٹ دیٹ از این ایکول ریلیشن، کیونکہ اس میں آپ C1 جی این لیس دین آر ایکول ٹو ایف این لیس دین آر ایکول ٹو C2 جی این فائنڈ کرتے ہیں، اور اس کی کوئی آپ 2 کانسٹنٹ C1 اور C2 کی ایگزسٹنس پروو کرتے ہیں. تو لہٰذا میں یوں اس کو تھوڑا سا آپ کے نوٹیشن سے ہٹ کے میتھمیٹکس کے ساتھ اگر ریلیٹ کروں تو تھیٹا جی این از این ایکول ریلیشن اور big O is a less than or equal relation and omega gn is a greater than or equal relation. Of course, all these 3 operators, all these 3 relations in fact, less than or equal, greater than or equal and equal are these 3 relations are reflexive relations. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ x is less than or equal to y تو of course x is less than or equal to x for all x, this is always satisfied, so that's why less than or equal is a reflexive relation. Similarly equal relation x is equal to x یعنی کہ ہر چیز اپنے equal ہوتی ہے for all x, that's why I can say that equal relation یعنی کہ theta notation is also a satisfies the reflexive condition. And similar is the case of omega gn یعنی کہ greater than or equal relation. تو یہ تینوں نوٹیشنز جتنی بھی میں نے ریفلیکسو یعنی کہ یہ تینوں نوٹیشنز انڈر ریفلیکسیوٹی جو ہے وہ ریفلیکسیوٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں. بٹ ایف آئی لک ایٹ دا لٹل او یا لٹل اومیگا تو اس کیس میں آف کورس دیز 2 نوٹیشنز ڈو ناٹ سیٹسفائی دا ریفلیکسیوٹی کنڈیشن، کیونکہ لٹل او کی اگر میں ڈیفینیشن دیکھوں تو اس میں لٹل او کے معنی یہ ہیں کہ سیٹ آف آل دا فنکشنز for any c there exists a constant n naught such that fn is less than or equal to fn is less than یعنی کہ strictly less than c into gn، یعنی کہ for any c fn is less than c gn for all n greater than or equal to n naught. یعنی کہ اس میں مجھے یہ انیکویلٹی پروو کرنی ہے for any c مجھے کوئی ایگزسٹنس آف n naught جو کہ پازیٹیو انٹیجر جو ہے وہ پروو کرنا ہے. تو اس انیکویلٹی کو اگر میں پروو کرنا چاہوں کہ یہ ریفلیکسیوٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر چیک کرنا چاہوں تو مجھے فار آل سی ایگزسٹنس آف این ناٹ کو پروو کرنا پڑے گا. تو اگر میں اس کیس میں فار ایگزامپل ایف این از لیس دین آر ایکول ٹو سی ایف این از لیس دین سی ایف این، اس کو اگر میں دیکھوں تو for any value of c I cannot find any of the positive integer n naught for which this condition is satisfied, so that's why this relation یعنی کہ little o is not a reflexive relation. Similar is the case of little o، کیونکہ little o بھی آپ کے پاس greater relation ہے تو greater relation جو ہے وہ بھی reflexive relation نہیں ہے. اب میں again اس کو یہاں پہ کہوں گا کہ little o is in fact less than relation and little omega is a greater relation. Less than relation and greater relation of course these are not reflexive، کیونکہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ x is less than x for all x، کیونکہ نہیں کہہ سکتا لیس دین ریلیشن کے کیس میں. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ لٹل ریلیشن لٹل او اور لٹل اومیگا کو آپ پروو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ ریفلیکسیو کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے دیٹ از سیمیٹری، یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آل دیز ایزمپٹوٹک نوٹیشنز کیا یہ سیمیٹرک پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی.
اس سے پہلے کہ میں سمیٹری کے اوپر ود دا ریفرنس آف دیز ایسمپٹوٹک نوٹیشنز بات کروں، سمیٹری کے میتھمیٹکس کی دنیا میں معنی کیا ہے. یوزلی میتھمیٹیشینس نے اس کو سب سے پہلے سمیٹری کو جیومیٹری میں ڈسکس کیا، اور انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرکچر ہے اور اس کو آپ کوئی دو حصوں میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ون کمپوننٹ یا ون اسٹرکچر از دا امیج آف دا ادر، دین وی سے دیٹ دس اسٹرکچر سیٹسفائز دا سمیٹری. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمیٹرک پراپرٹی ہولڈس ان سچ اے اسٹرکچر. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی اسٹرکچر کو اس طرح سے دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں کہ ایک دوسری کا امیج ہو جائے تو دیر ول بی اے سمیٹری. لیکن جیومیٹری میں ہی صرف ہم سمیٹری کو ڈسکس نہیں کرتے. ان فیکٹ ان ویریس برانچز آف میتھمیٹکس یوزلی وی ڈسکس دا کانسیپٹ آف سمیٹری، جیسا کہ آج آپ دیکھیں گے کہ میں ریلیشنز کے کیس میں بھی سمیٹری کو ڈیفائن کروں گا. ناؤ واٹ از سمیٹری ان دا کانٹیکسٹ آف ریلیشنز؟ یعنی کہ ہم کب کہیں گے کہ یہ ریلیشن جو ہے وہ سمیٹرک ہے. A relation R is called symmetric if X is related with Y, then Y must be related with X. یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر X Y کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو پھر Y X کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اینڈ دس کنڈیشن must satisfy for all the values of X and Y. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ریلیشن جو ہے وہ سمیٹرک ہے. آئیں چلتے ہیں سمیٹری کی ڈیفینیشن کے اوپر، اینڈ دین وی ول لک فار اے کپل آف ایگزامپلس، اینڈ دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دیز ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کہ کیا ان میں سے کون سی جو ایسمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں وہ سمیٹری کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتے ہیں. لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سیٹ اینڈ آر از اے ریلیشن اوور ایکس، دین آر از سیڈ ٹو بی سمیٹرک if for all AB in X. If AB belongs to R, then BA must belong to R. پہلی اس کی ایگزامپل جو ہے وہ میں نے لی ہے کہ لیٹ P be a set of persons and S be a relation over P such that XY belong to S, then X has same sign as Y. This relation is also symmetric. یعنی کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر X کا وہی سائن ہے جو Y کا ہے، یعنی کہ کوئی فار ایگزامپل برتھ سائن یا وٹ ایور، کیونکہ ہم نے جو کلیکشن آف ایلیمنٹس لیا ہے ان کے سیم سائنس ہیں، دیٹس وائی اگر ایکس کا جو سائن ہے وہی وائی کا ہے تو آف کورس وی کین سے دیٹ وائی ہیز سیم سائن ایز ایکس. ادر ایگزامپل از لیٹ پی بی اے سیٹ آف آل پرسنس اینڈ بی اے ریلیشن اوور پی سچ دیٹ ایکس وائی بلانگس ٹو بی، دین ایکس از برادر آف وائی. This relation is not symmetric because, for example, if we can say Akram is a brother of, for example, Sadia, then of course Sadia is not brother of Akram. So that's why we can say that brother is not a symmetric relation. اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ پہلے میں نے سمیٹری کی ڈیفینیشن دی اور پھر میں نے آپ کو دو ایگزامپلز یہاں پہ دی ہیں. پہلی ایگزامپل میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیٹ آف آل پرسنز ہے اور سیٹ آف آل پرسنز میں آپ کے پاس آپ نے اس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا ہے کہ دیز آر سیٹ آف آل پرسنس ہو ہیو دا سیم برتھ ڈے سائن اور سم اینی پرٹیکولر سائن. تو اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں آف کورس کہ اگر ایکس کا وہی سائن ہے جو کہ وائی کا ہے تو دین آف کورس وائی کا وہی سائن ہوگا جو کہ ایکس کا ہوگا، تو لہٰذا سمیٹرک پراپرٹی از سیٹسفائڈ. دوسرا میں نے ایگزامپل جو آپ کے سامنے لی برادر ایگزامپل، یعنی کہ میں نے کہا کہ ایکس وائی بلانگس ٹو بی اف ایکس از برادر آف وائی. میں نے ڈیفائن کیا، یعنی کہ پہلے میں نے ایک سیٹ آف آل پرسنز لیا، میرا ڈومین جو تھا دیٹ واز سیٹ آف آل پرسنز، اور بی میں نے ایک ریلیشن لیا اور میں نے کہا کہ ایکس وائی ول بلانگ ٹو بی، یعنی کہ ایکس وائی آرڈر پیئر بلانگس ٹو بی اف ایکس از برادر آف وائی. پھر میں نے اس کو چیک کرنا چاہا کہ کیا برادر ریلیشن جو ہے وہ سمیٹرک ریلیشن ہے یا نہیں. ایک دم تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے کہا کہ ایکس وائی از ناٹ اے سمیٹرک ریلیشن، لیکن جب میں ابھی آپ کو ایگزامپل دوں گا تو آف کورس یو ول بی سیٹسفائڈ کہ ہاں واقعی برادر ریلیشن جو ہے وہ سمیٹرک ریلیشن نہیں ہے. اس کی ایگزامپل میں نے یہاں پہ جو دی آپ کو وہ یہ دی کہ فار ایگزامپل اف انور از برادر آف سعدیہ، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ سعدیہ از برادر آف انور بیکاز سعدیہ از سسٹر آف انور. تو لہٰذا برادر ریلیشن از ناٹ اے سمیٹرک ریلیشن. سملرلی سسٹر ریلیشن بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ سمیٹرک ریلیشن ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سعدیہ از سسٹر آف برادر سعدیہ از سسٹر آف انور، دین آف کورس انور از ناٹ سسٹر آف سعدیہ. تو لہٰذا برادر اینڈ سسٹر بوتھ آر ناٹ سمیٹرک ریلیشنز. ہاں البتہ اگر میں سبلنگ ریلیشن کی بات کروں کہ ایکس از سبلنگ آف وائی،
تو دین آف کورس وائی از سبلنگ آف ایکس. تو لہٰذا سبلنگس ریلیشن جو ہے وہ ایک سیمیٹرک ریلیشنز ہے. یہ تو میں نے آپ کو سیمیٹری کی بات کی. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سیمیٹری میتھمیٹکس میں کیا ہے, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سیمیٹری جو ہے وہ ہمارے کانٹیکسٹ میں آج کے ریلیشنز کے اوپر جو ہم سیمیٹری ڈیفائن کر رہے ہیں, یعنی کہ سیمیٹرک ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, اس کے کیا معنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسمپٹوٹک نوٹیشن جتنی بھی ہم نے 5 ڈیفائن کر رکھی ہیں ان کے اوپر سیمیٹرک ریلیشن جو ہے, سیمیٹری جو ہے, کیا وہ ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے لیے آئیں چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. ناؤ وی ہیو ٹو پروو دیٹ Fn is equal to theta gn if and only if gn is equal to theta fn. یعنی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ سیمیٹری پراپرٹی از سیٹسفائڈ اوور تھیٹا, تو ہمیں یہ پروو کرنا ہوگا کہ اگر Fn بلانگ کرتا ہے تھیٹا gn کو تو gn must belong to theta fn. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ڈیفائن کیا تھا تھیٹا نوٹیشنز, اومیگا نوٹیشنز اور بگ نوٹیشنز کو, تو میں نے کہا تھا کہ ان فیکٹ جب میں یہ کہوں گا کہ Fn از اکول ٹو تھیٹا جی این, تو اس سے ان فیکٹ میرا مراد یہ ہے کہ Fn بلانگس ٹو تھیٹا جی این, کیونکہ Fn ایک فنکشن ہے اور تھیٹا جی این جو ہے وہ ایک سیٹ آف فنکشنز ہے. تو یہاں پہ جو ایکول کا ریلیشن ہے, ان فیکٹ یہ ایکول کا ریلیشن نہیں ہے بلکہ یہ ممبرشپ آپریٹر ہے, جن کو یوزلی جو آتھرز ہیں الگوریدمس کی بکس کے وہ یوزلی یہ یوز کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہاں پہ اس لیے یہی نوٹیشن یوز کی ہے. تو اب ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے, ہم یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ if Fn belong to theta gn then gn must belong to theta fn. تو اس کے پروف کے لیے آپ پلیز یہاں دیکھیے, میں نے کہا, میں نے پہلے سپوز کیا, کیونکہ یہاں پہ میں نے پروو کرنا ہے کہ P if and only if Q, تو میں نے پہلے P سپوز کیا اور پھر میں Q کو پروو کروں گا. اینڈ سملرلی آئی کین سپوز Q اینڈ دین آئی ول پروو دا P. اگر میں دونوں کیسز پروو کر لیتا ہوں تو آف کورس دین آئی کین کلیم دیٹ P if and only if Q. میں نے فرسٹ آف آل سپوز کیا کہ Fn از اکول ٹو تھیٹا جی این, یعنی کہ Fn بلانگس ٹو تھیٹا جی این. تو اگر Fn بلانگ تھیٹا جی این کو ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دیر ایگزسٹ ٹو کانسٹنٹس C1 اینڈ C2 اینڈ اے پازیٹیو انٹیجر این ناٹ سچ دیٹ 0 از لیس دین آر اکول ٹو C1 GN از لیس دین آر اکول ٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو C2 GN فار آل این گریٹر دین آر اکول ٹو این ناٹ. اس انیکوالٹی کو میں نے فردر تھوڑا سا وہاں سے ایک رول ریڈیوس کر لیا, یعنی کہ اس کا میں نے وہ والا حصہ یہاں سے ڈیڈیوس کر لیا جو میری ریکوائرمنٹ کا تھا. میں نے یہاں سے یہ دیکھا کہ Fn از لیس دین آر اکول ٹو C2 GN. میں نے C2 پہ دونوں طرف ڈیوائڈ کر دیا, کیونکہ میں نے C2 کو کہا ہوا ہے کہ دس از اے پازیٹیو کانسٹنٹ, یعنی کہ 0 نہیں ہے, تو لہٰذا اس سے میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. 0 از لیس دین آر اکول ٹو 1 اوور C2 انٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو GN. اس کو میں نے ایکویشن نمبر 2 کہہ لیا. اس کے بعد پھر میں نے اگین فرام ایکویشن نمبر 1 جو کہ 0 از لیس دین آر اکول ٹو C1 GN لیس دین آر اکول ٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو C2 GN, اس سے میں نے رزلٹ ڈیڈیوس کر لیا کہ C1 GN از لیس دین آر اکول ٹو Fn. Again I can divide by C1 because C1 is a positive constant and I will get 0 is less than or equal to Gn is less than or equal to 1 over C1 into Fn. Now from equation 2 and 3, 0 is less than or equal to 1 over C2 into Fn is less than or equal to Gn and 0 is less than or equal to Gn is less than or equal to 1 over C1 into Fn. اس کو میں نے کمپوز کر کے لکھا تو میرے پاس ایک رزلٹ آ گیا کہ 0 از لیس دین آر اکول ٹو 1 اوور C2 انٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو Gn از لیس دین آر اکول ٹو 1 اوور Cn انٹو Fn. اب میں یہاں پہ اگر 1 اوور C2 کو C3 سپوز کر لوں اور 1 اوور C1 کو میں اگر C4 سپوز کر لوں تو یہی انیکوالٹی میرے پاس ریڈیوس ہو کے آ جائے گی. 0 از لیس دین آر اکول ٹو C3 انٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو Gn از لیس دین آر اکول ٹو C4 انٹو Fn فار آل این گریٹر دین آر اکول ٹو این ناٹ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ پروو کر لیا ہے, یعنی کہ میں نے ایگزسٹنس آف ٹو کانسٹنٹس C3 اینڈ C4 یہاں پہ پروو کر لی ہے, یعنی کہ ایگزسٹنس دیکھ لی ہے دو کانسٹنٹس کی, جس میں C3 انٹو Fn از لیس دین آر اکول ٹو Gn از لیس دین آر اکول ٹو C4 انٹو Fn فار آل این گریٹر دین آر اکول ٹو این ناٹ. تو لہٰذا یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ Gn بلانگس ٹو تھیٹا Fn یا Gn از اکول ٹو تھیٹا Fn. اسی طرح سے جب میں یہ سپوز کروں گا کہ Gn بلانگس ٹو تھیٹا Fn, تو اسی طرح سے اس کے کنورس پروسیس سے میں یہ پروو کر سکتا ہوں کہ Fn بلانگ ٹو تھیٹا Gn. تو لہٰذا if Fn بلانگ ٹو تھیٹا Gn then Gn بلانگ ٹو آف کورس تھیٹا Fn. یہ میں نے آپ کو یہاں پہ سیمیٹری کا, یعنی کہ سیمیٹری اوور تھیٹا کا پروف دے دیا. آپ نے دیکھا کہ میں نے سپوز کیا, یعنی کہ میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ میں تھیٹا Gn کے اوپر سیمیٹری دیکھنا چاہ رہا تھا, سیمیٹری پروو کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ پروو کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر Fn بلانگس ٹو تھیٹا Gn دین if and only if Gn belong to تھیٹا Fn. تو پہلے میں نے سپوز کیا کہ Fn belong to تھیٹا Gn,
اور اس سپوز کرنے کے بعد میں نے تھیٹا کی ڈیفینیشن لی اور ڈیفینیشن کو فردر میں نے اپنے کچھ تھوڑا سا فردر ارتھمیٹک کا یوز کیا اور فائنلی میں نے یہ ایگزسٹنس آف ٹو کانسٹنٹس پروو کر لیا، جس کے لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ C3 انٹو GN از لیس دین آر ایکول ٹو FN، C3 انٹو FN از لیس دین آر ایکول ٹو GN از لیس دین آر ایکول ٹو C4 انٹو FN، جس سے میں نے یہاں پہ کیونکہ یہ ڈیفینیشن آ گئی ہے تھیٹا کی، تو لہٰذا میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ GN بلانگ ٹو تھیٹا FN۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے یہ پروو کر لیا ہے کہ تھیٹا نوٹیشن تھیٹا آف GN از ان فیکٹ اے سیٹ آف ایلیمنٹس جو کہ سیمیٹرک پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بیگ او نوٹیشن کی بات کریں، یعنی کہ بیگ او آف GN کی بات کریں اور آپ یہ پروو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سیمیٹری کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو شاید ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو صرف ریزننگ دے دیتا ہوں۔ یہی جو سٹیپس میں نے یہاں پہ یوز کیے ہیں، انہی کو یوز کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں سیمیٹری جو ہے وہ پروو نہیں کر سکیں گے۔ اس کی ریزننگ یہ ہے، اس کا جو میں سمپل تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کامنٹس دے دیتا ہوں، بائی یور سیلف یو کین پروو اٹ، کہ اگر آپ سپوز کریں، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا بیگ او GN جو ہے وہ سیمیٹرک ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ if FN belong to big O GN، تو پھر آپ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا کہ GN belong to big O FN۔ تو لہٰذا اب میں نے سپوز کیا کہ FN belong to big O GN، اگر FN belong to big O GN ہے تو it means there exist some constant C such that 0 is less than or equal to FN is less than or equal to C into GN for all n greater than or equal to n naught۔ اس انیکویلٹی سے آپ کبھی بھی یہ پروو نہیں کر سکتے کہ GN از لیس دین آر ایکول ٹو سم کانسٹنٹ انٹو FN فار آل CN گریٹر دین آر ایکول ٹو n ناٹ، چونکہ ہم اس سے یہ ان جنرل پروو نہیں کر سکتے۔ کچھ خاص کیسز تو ہو سکتے ہیں، کچھ پرٹیکولر کیسز تو ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ شاید یہ پروو کر لیں، کوئی خاص فنکشنز FN اور GN لے لیں، اس کے لیے تو ٹرو ہوگا، لیکن ان جنرل ان فیکٹ چونکہ ٹرو نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمیٹری از ناٹ سیٹسفائڈ اوور دا بگ او GN۔ سملرلی سیمیٹری کین ناٹ بی ڈیفائنڈ، یہی جو میں نے آپ کو ریزننگ دی ہے اسی کی بیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ پروو بھی کر سکتے ہیں کہ سیمیٹری کین ناٹ بی ڈیفائنڈ اوور دا بگ اومیگا۔ اور چونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سیمیٹری آپ کے پاس، اگین آئی ول گو بیک اور میں آپ کو ان کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو تھیٹا GN ہے وہ ان فیکٹ ایک ایکول ریلیشن تھا، بگ او لیس دین آر ایکول ریلیشن ہے، بگ اومیگا گریٹر دین آر ایکول ریلیشن ہے، اور لٹل او لیس دین ریلیشن ہے، جو لٹل اومیگا ہے دیٹ از گریٹر ریلیشن۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایکول ریلیشن یعنی کہ ایگزیکٹ آرڈر یعنی کہ تھیٹا نوٹیشن یہ تو سیمیٹری پراپرٹی سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن لیس دین آر ایکول اور گریٹر دین آر ایکول اس سیمیٹرک پراپرٹی کو سیٹسفائی نہیں کرتے۔ سملرلی یو کین پروو کہ لٹل او اور لٹل اومیگا بھی سیٹسفائی نہیں کرتے، کیونکہ لیس دین ریلیشن جو ہے وہ بھی سیمیٹرک پراپرٹی کو آف کورس ایز یو کین ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ اگر ایکس لیس دین وائی ہے تو آف کورس وی کین ناٹ سے دیٹ وائی از لیس دین ایکس، دیٹس وائی لٹل او اینڈ لٹل اومیگا ڈو ناٹ سیٹسفائی دا سیمیٹرک پراپرٹی۔ یہ اب تک ہم نے ریفلیکسیوٹی اور سیمیٹری کی بات کی، ناؤ ہم چلتے ہیں اس کی ٹرانزٹیوٹی کی طرف کہ کیا آل دیز آئسومپٹوٹک نوٹیشنز ٹرانزٹیوٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ واٹ از ٹرانزٹیوٹی، یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں سلائڈ کی طرف۔ لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سیٹ اینڈ آر از اے ریلیشن اوور ایکس، دین آر از سیٹ ٹو بی ٹرانزٹیو اف فار آل اے بی سی ان ایکس، اف اے بی بلانگ ٹو آر اینڈ بی سی بلانگ ٹو آر دین اے سی بلانگ ٹو آر۔ یعنی کہ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے ٹرانزٹیوٹی کو اس طرح سے کہ اگر اے از ریلیٹڈ ود بی اینڈ بی از ریلیٹڈ ود سی، اگر ہم یہاں سے یہ پروو کر لیں کہ اے از ریلیٹڈ ود سی دین وی سے دیٹ آر از اے ٹرانزٹیو ریلیشن۔ یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ آگے دیکھیے ایگزامپل نمبر 1، لیٹ پی بی اے سیٹ آف آل پرسنس اینڈ بی بی اے ریلیشن اوور پی سچ دیٹ اف ایکس وائی belongs to B then X is brother of Y. This relation is transitive relation. This is because if X is brother of Y یعنی کہ اگر X Y B کو belong کرتا ہے اور Y Z B کو belong کرتا ہے تو then of course X Z belongs to B. یہ آپ کی پہلی ایگزامپل ہوگی جو کہ ٹرانزٹیوٹی کو سیٹسفائی کرتی ہے۔ دا نیکسٹ ون ایگزامپل از لیٹ P be a set of all persons and F be a relation over P such that if X Y belong to F then we say X is father of Y. Now, of course, this relation is not a transitive relation because if X, Y belong to F, yani ki agar if X is father of Y and Phi is father of Z, then we cannot say that X is father of Z.
یہ تو ایگزامپلس تھیں دو جو ہم نے ٹرانزٹیوٹی کی ڈیفائن کی. پہلے یعنی کہ میں نے ٹرانزٹیوٹی کو ڈیفائن کیا. میں نے کہا کہ اے ریلیشن آر سیٹسفائز دا ٹرانزٹیوٹی if x is related with y and y is related with z, then if we are able to prove that x is related with z, then we say that the relation satisfies the transitivity condition. یہ تو ٹرانزٹیوٹی ہوگی. پھر میں نے اس کے بعد آگے جو ایگزامپلز لیں. پہلی ایگزامپل میں نے یہ لی کہ اگر آپ کے پاس P کوئی سیٹ آف آل پرسنز ہے اور B میں نے وہی ریلیشن ڈیفائن کیا جو آپ کو یاد ہوگا میں نے ریفلیکسو کیا کانسیپٹ آپ کو بتانے کے لیے یوز کیا تھا. اگر وہی ریلیشن میں یہاں پہ بھی لوں کہ ایکس وائی بلانگ ٹو بی, اف ایکس از بردر آف وائی, دین آف کورس یو کین پروو دیٹ دا بردر ریلیشن ان دس کیس از اے ٹرانزٹیو ریلیشن. یہ سیمیٹرک ریلیشن نہیں تھا, یاد رکھیے گا, لیکن یہ ٹرانزٹیو ریلیشن ہے کیونکہ اگر آپ یہ سپوز کریں کہ ایکس برادر ہے وائی کا اور وائی برادر ہے زیڈ کا, اگر یہ دو چیزیں آپ سپوز کر لیں تو دین ویری ایزیلی یو کین پروو اور یو کین سے دیٹ ایکس از برادر آف زیڈ. تو لہٰذا برادر ریلیشن از اے ٹرانزٹیو ریلیشن. نیکسٹ ایگزامپل جو میں نے آپ کو دی ریئل ورلڈ سے وہ یہ دی کہ اگر ایکس وائی بلانگ ایف کو کرتا ہے تو اس سے ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایکس از فادر آف وائی. ناؤ اف ایکس از فادر آف وائی اینڈ وائی از فادر آف زیڈ, دین وی کین ناٹ سے دیٹ ایکس از فادر آف زیڈ. آف کورس ایکس از گرینڈ فادر آف زیڈ, لیکن ایکس از ناٹ فادر آف زیڈ. سو دیٹس وائی فادر ریلیشن از ناٹ اے ٹرانزٹیو ریلیشن. یہ تو میں نے آپ کو ٹرانزٹیوٹی کا کانسیپٹ بتا دیا اور اس کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دیں. اب آپ کو کوئی بھی کلیکشن آف ایلیمنٹس دیے ہوئے ہوں, کوئی بھی ایک یونیورس آف ڈسکورس دیا ہوا ہے اور آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیا گیا ہے کہ یہ کوئی ریلیشن ہے, تو دین آئی تھنک ویری ایزیلی یو کین سے یو کین پروو کہ یا یو کین انالائز کہ کوئی گیون ریلیشن جو ہے وہ کیا ریفلیکسو ہے یا نہیں, سیمیٹرک ہے یا نہیں, ٹرانزٹیو ہے یا نہیں. یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹرانزٹیوٹی اب ہم ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسمپٹوٹک نوٹیشنز جو ہیں وہ ٹرانزٹیوٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں. یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. ٹرانزٹیوٹی ریلیشن اوور تھیٹا اومیگا اینڈ بگ او اینڈ آف کورس لٹل اینڈ لٹل اومیگا. فارچونیٹلی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی 5 نوٹیشنز ہیں یہ ٹرانزٹیوٹی ریلیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں. اس کا میں کسی ایک آدھ کا تو آپ کو پروف دیتا ہوں, باقی ریسٹ آف آل دا ریلیشنز جو یہاں پہ آپ نے پروو کرنے ہیں وہ سملرلی یو کین پروو کر کے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹرانزٹیوٹی از ڈیفائنڈ اوور تھیٹا نوٹیشن. یعنی کہ ہم نے یہاں پہ یہ پروو کرنا ہے کہ ایف این از اکول ٹو تھیٹا جی این, یعنی کہ اگر اف ایف این از اکول ٹو تھیٹا جی این اینڈ جی این از اکول ٹو تھیٹا ایچ این, وی ہیو ٹو پروو دیٹ ایف این از اکول ٹو تھیٹا ایچ این. یہی ہماری ٹرانزٹیوٹی کی ڈیفینیشن بھی تھی. یعنی کہ ہم نے یہ یہاں پہ پروو کرنا ہے کہ اف ایف این بلانگ ٹو تھیٹا جی این اینڈ جی این بلانگ ٹو تھیٹا ایچ این, دین پروو دیٹ ایف این بلانگ ٹو تھیٹا ایچ این. تو لہٰذا پہلی جو 2 پراپرٹیز ہیں وہ ہم نے سپوز کرنی ہے, اور لاسٹ ون جو ہے جو اس کا ایف این از اکول ٹو یا ایف این بلانگ ٹو تھیٹا ایچ این, یہ آپ نے پروو کرنی ہے. تو پہلے میں نے سپوز کی جو پہلے انیشیل آپ کی دونوں پراپرٹیز ہیں, یعنی کہ ایف این بلانگز ٹو تھیٹا جی این. If Fn belong to theta Gn, then of course there must exist 2 constants C1 and C2, and a positive constant N01 belongs to of course nature number, کیونکہ میں نے اس کو positive کہا ہوا ہے, such that 0 is less than or equal to C1 Gn is less than or equal to Fn is less than or equal to C2 into Gn for all n greater than or equal to N01. یہ میرے پاس پہلی ایک انیکویلٹی آ گئی. دوسری میں نے چونکہ سپوز کیا ہے کہ Gn belongs to theta Hn, تو لہٰذا اس کیس میں بھی ویری ایزیلی آئی کین پروو دیٹ دیر ایگزسٹ 2 constants C3 and C4 and a positive integer N02 such that 0 is less than or equal to C3 Hn is less than or equal to Gn is less than or equal to C4 into Hn for all n greater than or equal to N02. اب یہاں پہ چونکہ میرے پاس 2 پازیٹیو کانسٹنٹس آ گئے ہیں N01 اور N02, ان دونوں کا میں نے کوئی میکسیمم سپوز کر لیا. آف کورس چونکہ میرے پاس N01 اور N0 فائنائٹ ہیں, تو N0 جو ہے جو ان دونوں کا میں میکسیمم لے رہا ہوں وہ بھی یقیناً فائنائٹ ہی ہوگا. Now we have to show that Fn belongs to theta Hn. Fn belongs to theta Hn prove کرنے کے لیے we have to show or we have to prove the existence of 2 constants, for example C5 and C6, which are strictly greater than 0 and a positive integer n0 belongs to n such that 0 is less than or equal to C5 into Hn is less than or equal to Fn is less than or equal to C6 into Hn. یہ اب ہمارا آبجیکٹیو فنکشن ہے جو ہم پروو کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے جب میں نے یہ لیا تھا کہ Fn belong to theta Gn, تو وہاں سے میرے پاس انیکویلٹی ایک
ایکویشن نمبر 2 آئی تھی وہ اس ایکویشن نمبر یعنی کہ انیکویلٹی نمبر 2 سے میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 0 از لیس دین آر ایکول ٹو C3 into HN is less than or equal to GN is less than or equal to C4 into HN, and from here I can say 0 is less than or equal to C3 into HN is less than or equal to GN. Similarly, from inequality number 1 I can deduce that 0 is less than or equal to GN is less than or equal to 1 over C1 into Fn. تو اب میرے پاس جو انیکویلٹیز یہاں پہ 3 اور 4 آ گئی، ان سے میں ان دونوں کو کمپوز کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 0 is less than or equal to C3 into HN is less than or equal to GN is less than or equal to 1 over C1 into Fn. اب میں نے دونوں طرف C1 سے ملٹیپلائی کر دیا آف کورس، کیونکہ C1 ایک پازیٹیو کانسٹنٹ ہے، گریٹر دین 0 ہے، تو آف کورس ملٹیپلیکیشن جو ہے دیٹ از پاسبل. تو یہاں سے آئی کین گیٹ 0 is less than or equal to C1 into C1 C3 into HN is less than or equal to Fn. Similarly, from inequality number 1 and inequality number 2, I can deduce that 0 is less than or equal to Fn is less than or equal to C2 into C4 into Hn. اب میں نے ایکویشن نمبر یعنی کہ انیکویلٹی نمبر 5 اور 8 کو جب کمپوز کیا تو I can see that 0 is less than or equal to C1 into C3 into Hn is less than or equal to Fn is less than or equal to C2 into C4 into Hn. میں نے C1 C3 کو C5 کہہ دیا، C2 C4 کو میں نے C6 کہہ دیا، اور یہاں میرے پاس انیکویلٹی آ گئی 0 is less than or equal to C5 into Hn is less than or equal to Fn is less than or equal to C2 6 into Hn for all n greater than or equal to n naught. تو لہٰذا یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ Fn belong to theta Hn. یہی میں پروو بھی کرنا چاہ رہا تھا. اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ جب میں ٹرانزٹیویٹی کی بات کر رہا تھا، یعنی کہ میں ٹرانزٹیویٹی ریلیشن ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا اوور بگ او، اومیگا او، تھیٹا، لٹل اومیگا، اور میں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ کلیم کیا ہوا ہے کہ آل دیز 5 نوٹیشنز جو ہیں یہ ٹرانزٹیویٹی ریلیشن کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہیں. تو اس کیس میں نے جو پروف آپ کو دیا ہے اب تک وہ صرف تھیٹا نوٹیشن کا دیا ہے، یعنی کہ میں نے یہ سپوز کیا ہے کہ اگر Fn belong تھیٹا GN ہے اور GN belong to تھیٹا HN then Fn belong to تھیٹا HN. جو میرے پاس انفارمیشن گیون تھی، یعنی کہ ٹرانزٹیویٹی کی جو ڈیفینیشن مجھے گیون تھی، جو مجھے تھیٹا نوٹیشن کی ڈیفینیشنز گیون تھیں، انہی کو مینیپولیٹ کرنے کے بعد فائنلی میں نے پروو کر لیا کہ Fn belong to تھیٹا HN. سملرلی اگر آپ یہ پروو کرنا چاہیں کہ ٹرانزٹیویٹی کنڈیشن اوور بگ او از سیٹسفائڈ، سملرلی ٹرانزٹیویٹی کنڈیشن اوور لٹل او اینڈ لٹل اومیگا اینڈ اومیگا یعنی کہ بگ اومیگا سیٹسفائڈ، تو اس کو پروو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک تو بڑی سمپل سی ریزن ہے. یہاں پہ آپ کو جو میں نے تھیٹا کے کیس میں پروو کر کے دیا ہے، انفیکٹ تھیٹا از این ایکول ریلیشن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا. تو ایکول ریلیشن از آف کورس ٹرانزٹیو ریلیشن. باقی جتنی بھی آپ کی ریسٹ آف آل 4 ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں وہ لیس دین آر ایکول، گریٹر دین آر ایکول، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ریلیشنز ہیں. تو آل دیز ریلیشنز سیٹسفائی دا ٹرانزٹیویٹی کنڈیشن، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اگر x لیس دین آر ایکول ٹو y ہے اور y لیس دین آر ایکول ٹو z ہے تو آف کورس x از لیس دین آر ایکول ٹو z. Similarly, if x is greater than or equal to y and y is greater than or equal to z, then x is greater than or equal to z. تو لہٰذا big O and big omega both satisfy the transitivity condition. Similarly, little o کے کیس میں if x is less than y and y is less than z, then of course x is less than z. Therefore آپ کی جو little o ہے that is also satisfied by the transitivity relation condition. And similarly, you can prove that little omega also satisfies the transitivity condition. یہاں تک تو میں نے جو آل 5 آئزومٹوٹک نوٹیشنز تھیں ان کے اوپر میں نے ٹرانزٹیویٹی کو ڈسکس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی 5 آئزومٹوٹک نوٹیشنز ہیں آل دیز سیٹسفائی دا ٹرانزٹیویٹی کنڈیشنز. تو اب میں آپ کے لیے اس ساری کہانی کو سمرائز کر دیتا ہوں. ہم نے ریفلیکسو کنڈیشن یعنی کہ ریفلیکسو ریلیشن جب اس کو انالیسس کیا اور اس کو دیکھا آن ایزمپٹوٹک نوٹیشنز، تو ہم نے دیکھا کہ تھیٹا نوٹیشن، بگ او اینڈ اومیگا او، آل دیز 3 کنڈیشنز سیٹسفائی دا ریفلیکسو کنڈیشن. لیکن لٹل او اینڈ لٹل اومیگا جو ہے وہ ریفلیکسیویٹی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتی. پھر اس کے بعد ہم نے سیمیٹری کو دیکھا، تو ہم نے دیکھا کہ اونلی تھیٹا نوٹیشن سیٹسفائز دا سیمیٹری کنڈیشن، ریسٹ آف آل دا ایزمپٹوٹک نوٹیشنز ان فیکٹ ڈو ناٹ سیٹسفائی دا سیمیٹری کنڈیشن. اور فائنلی ہم نے ٹرانزٹیویٹی کو دیکھا، تو ہم نے اس کو پروو بھی کیا 1-2 کیسز کو، اور ہم نے باقی کو ڈسکس بھی کیا. تھوڑا سا آپ کو میں نے اس کی ریزننگ بھی دے دی کہ کیسے وہ ٹرو ہیں. تو ان فیکٹ آل دا 5 ایزمپٹوٹک کنڈیشن سیٹسفائی دا ٹرانزٹیویٹی کنڈیشن، یعنی کہ ٹرانزٹیو ریلیشن کین بی ڈیفائنڈ از ان فیکٹ ڈیفائنڈ اوور آل دیز 5 ایزمپٹوٹک نوٹیشنز. یہ تو جتنی بھی ہم نے ریلیشنز
ڈیفائن کرنے تھے آن ایسمپٹوٹک نوٹیشنز، ان کو سب کو میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا، اور پھر ون بائی ون ان کا کافی سارے جو تھے ان کا میں نے آپ کو پروف بھی دیا ہے، اور ریسٹ آف سم جو تھیورمز ہیں یا لیماز ہیں جن کو میں نے یہاں پہ پروو نہیں کیا، ان کو ویری ایزیلی آپ پروو کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا سملر میتھڈ اور اپروچ جو میں نے یہاں پہ یوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں سلائڈ کی طرف، اور میں اس کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ کمپیریزن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ایسمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں ان کو آپ باقی جو کمپیئرنگ آپریٹرز ہیں، یعنی کہ کمپیریبل آپریٹرز ہیں جیسے لیس دین آر ایکول، ان کے کیسے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ہیئر یو کین سی، میں پہلے اس کا آپ کو ذکر تو کر چکا ہوں کہ ایف این از ایکول ٹو بگ او جی این، یہ ایسے ہی ہے جیسے اے از لیس دین آر ایکول ٹو بی، یو کین کمپیئر big O with the less than or equal. Similarly, Fn is equal to omega gn، اس کو آپ greater than or equal relation کہہ سکتے ہیں، اور Fn is equal to theta gn، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تھیٹا چونکہ ایگزیکٹ آرڈر ہے اس لیے یہ ایکول ریلیشن بن جاتا ہے، اینڈ سملرلی Fn is equal to little o gn، یہ strict less than ریلیشن ہے، اور Fn is equal to little omega gn، this is a greater relation۔ یہ تو ان کا کمپیریزن آ گیا۔ یہاں پہ میں ایک پراپرٹی آپ کے لیے ڈیفائن کر دیتا ہوں، trichotomy property over real numbers، یعنی کہ for any two real numbers a and b exactly one of the following must holds، یعنی کہ a is less than b، a is equal to b، اور a is greater than b، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی دو ریئل نمبرز دیے ہوئے ہوں تو ان دونوں ریئل نمبرز کے اوپر ایٹ لیسٹ ون کنڈیشن مسٹ بی سیٹسفائڈ، یعنی کہ یا تو a less than b ہوگا، یا a equal to b ہوگا، یا a greater than b ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہم نے جو ایسمپٹوٹک نوٹیشنز لی ہیں اس میں بھی یہ کنڈیشن آف کورس سیٹسفائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی دو ایف این اور جی این آپ فنکشن لیں، یا تو وہ ایکول ہوں گے، یا ایف این لیس دین ایکول ٹو لیس دین جی این ہوگا، یا آف کورس ایف این گریٹر دین جی این ہوگا۔ تو لہٰذا ٹریشوٹومی پراپرٹی از سیٹسفائڈ اوور آل دیز سیٹ آف فنکشنز کسی بھی کلاس میں جو آپ لیتے ہیں، یعنی کہ بگ او میں لیں، اومیگا میں لیں، تھیٹا میں لیں، یا کسی بھی سیٹ آف نوٹیشنز میں لیں۔ اسی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھیں، نیکسٹ سلائڈ پہ میں آپ کو دو کانسیپٹ بتا دیتا ہوں، مونوٹونیسٹی یعنی کہ اسٹیڈی مونوٹونیسٹی اینڈ اسٹرکٹلی مونوٹونیسٹی۔ A function f is monotonically increasing if m is less than or equal to n implies fm is less than or equal to fn. And similarly, a function fn is monotonically decreasing if m is less than or equal to n, fm is greater than or equal to fn. یعنی کہ پہلے کیس میں مونوٹونیکلی انکریزنگ ہے اور دوسرے کیس میں مونوٹونیکلی ڈیکریزنگ ہے۔ یہ تو اسٹڈی انکریز یا اسٹڈی ڈیکریز تھا۔ سملرلی وی کین ڈیفائن ریلیشن اسٹرکٹ انکریزنگ، یعنی کہ اسٹرکٹلی انکریزنگ اینڈ اسٹرکٹلی ڈیکریزنگ، یعنی کہ فنکشن ایف این از اسٹرکٹلی ڈیکریزنگ اف ایم از لیس دین این امپلائز ایف ایم از گریٹر دین ایف این، اینڈ اے ریلیشن از کالڈ اسٹرکٹلی اف ایم از لیس دین این امپلائز ایف ایم از لیس دین ایف این۔ یہ تو آپ کے پاس اسٹرکٹ اور اسٹڈی انکریز اینڈ ڈیکریز آف فنکشنز تھا۔ اس کے بعد آگے میں آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دیتا ہوں پولینومیلس کی۔ واٹ از اے پولینومیل؟ گیون اے پازیٹیو انٹیجر ڈی، اے پولینومیل ان ڈی آف ڈگری ڈی از اے فنکشن آف دا فارم گیون بلو، یعنی کہ اس میں اے آئی آر کوفیشینٹس آف دا پولینومیل، اور اس کو ڈیفائن میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ پی این از ان فیکٹ لینئر کمبینیشن آف آل این پاور آئی ویئر آئی از رننگ فرام 0 1 2 3 اپ ٹو ڈی۔ لہٰذا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پی این از اکول ٹو اے زیرو انٹو این پاور 0 پلس اے ون انٹو این پاور 1 پلس اے ٹو انٹو این پاور 2 اینڈ سو آن اپ ٹو لاسٹ ٹرم ہوگی اے ڈی انٹو این پاور ڈی۔ دس از اے پولینومیل، اس میں جتنے بھی کوفیشینٹس ہیں یہ ریئلز ہیں، اور این کی جتنی بھی پاورز ہیں وہ انٹیجر ہیں۔ ہائیسٹ پاور چونکہ ڈی ہے لہٰذا دس از اے پولینومیل ان ڈگری ڈی۔ یہ آپ کے پاس میں نے آپ کو جو کپل آف ڈیفینیشنز دی ہیں ان میں سے کچھ کا تو میں نے یہاں پہ ذکر بھی کیا ہے، کچھ کو تو میں نے یہاں پہ ڈیفائن بھی کیا ہے، اور باقی جو پولینومیل کی میں نے یہاں پہ ڈیفینیشن کی ہے۔ پولینومیلس کو ہم فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوں گے اپنے اس میں الگوریدم انالیسز اینڈ ڈیزائن کے کورس میں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی الگوریدم اس وقت ہم کہیں گے کہ ایفیشینٹ ہے وین اٹ کین بی ریٹن، یعنی کہ اس کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ کین بی ریٹن ان دا پولینومیل ٹائم۔ اگر وہ پولینومیل ٹائم میں نہیں لکھا جا سکتا، ایکسپوننشیل ٹائم میں ہے، تو اس کو ہم ایفیشینٹ الگوریدم نہیں کہیں گے۔ یہ تو آج تک آپ کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اب آپ کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ اس کا ریویو کر دیتا ہوں، اس کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں جتنی بھی آج آپ نے لیکچر پڑھا ہے، اور اس سے جو پرانے والا لیکچر تھا اس سے پریویس، اس میں چونکہ ہم نے ایسمپٹوٹک نوٹیشنز کی بات کی تھی، تو لہٰذا میں ان دونوں لیکچرز کو آپ کے لیے یہاں پہ سمرائز کر دیتا ہوں۔
ہم نے ٹائم پہلے تو ہم نے کمپلیکسٹی آف الگوریدمس کی بات کی، اور کمپلیکسٹی آف الگوریدم کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ کمپلیکسٹی آف الگوریدم کین بی ڈیفائنڈ ان ویریس ویز، یعنی کہ ہم کہیں گے کہ جیسے ٹائم سٹوریج اور اس کی اسپیس سٹوریج، ٹائم سٹوریج اور اس کی ریسٹ آف دا امپلیمنٹیشن آف الگوریدم، جیسے اس میں ہارڈ ویئر ہے یا نیٹ ورک امپلیمنٹیشن ہے، ان ساری ریسورسز کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو میئر کرنا ہے، ان فیکٹ دیٹ از کمپلیکسٹی آف الگوریدم۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنے اس لیکچر کے اندر، یعنی کہ اس ٹاپک کے اندر صرف ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کریں گے، اور ٹائم کمپلیکسٹی کے میئر کرنے کے لیے ہم نے کوئی یونٹس ڈیفائن کیے، یعنی کہ ہم نے 5 آئزومٹوٹک نوٹیشنز ڈیفائن کی، تھیٹا، اومیگا، بگ او، لٹل اومیگا، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ انفیکٹ ہم کسی بھی الگوریدم کی جو کاسٹ میئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم تھیٹا کی ٹرمز میں میئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اس کو لٹل او یا لٹل اومیگا یا تھیٹا بگ اومیگا یا بگ او کی فارم میں میئر کریں، لیکن ان سم کیسز، ان سم آف دا پرابلمز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میئر دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف الگوریدم ان ٹرمز آف تھیٹا، تو دیٹس وائی وہاں پہ ہم کوئی پارشل، یعنی کہ کوئی جتنی بھی انفارمیشن ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی پارشل انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اسی کے بیس میں ہم الگوریدم کی کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ میئر کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے پاس جو بگ او ہے وہ آپ کو میکسیمم کمپیوٹیشنل کاسٹ آف الگوریدم دیتا ہے، بگ اومیگا جو ہے دیٹ از منیمم کمپیوٹیشنل کاسٹ آف الگوریدم، اور تھیٹا جو ہے دیٹ از دا ایگزیکٹ، یعنی کہ ایگزیکٹ آرڈر میں وہ کمپیوٹیشنل کاسٹ آف الگوریدم دیتا ہے۔ اس کو آپ شاید ایوریج بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے لٹل او اور لٹل اومیگا کو ڈیفائن کیا، اور اس میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ اسٹرکٹ ریلیشن ہے، انفیکٹ دیٹ از ناٹ اے، یعنی کہ ایکول ریلیشن وہ سیٹسفائی نہیں کرتا۔ پھر ہم نے ان کی جتنی بھی آپ کے پاس یہ نوٹیشنز آپ نے ڈیفائن کی، ان کے اوپر ہم نے سم فنکشنز ڈیفائن کیے، یعنی کہ ریفلیکسو ریلیشن، سیمیٹرک، ٹرانزیٹیو، اور ہم نے دیکھا کہ کون سی نوٹیشنز جو ہیں وہ ان ریلیشنز کو سیٹسفائی کرتی ہیں اور کون سی ان کو سیٹسفائی نہیں کرتی۔ ان کی ساتھ ہم نے کوئی ریئل ایگزامپلز بھی لیں، جس سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ انفیکٹ یہ ریفلیکسو، سیمیٹرک اور ٹرانزیٹیو ریلیشنز ہیں کیا، اور ان کو ریئل لائف میں پرابلمس کی ماڈلنگ کے لیے یوز کیسے کر سکتے ہیں یا کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔